لائق تکریم بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ابدا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرورت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، غوث آدم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ مبارک مقدس بابرکت رات عطا فرمائی، اور ہم رب تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ یہ چونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار و اقارب جو پچھلے سال شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے صحت و سلامتی اور نیکی کی توفیق دیتے ہوئے پھر ایک مرتبہ یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی۔
اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا کرم ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمیں شب قدر ملی، جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، اور شب میلاد جو تمام راتوں میں افضل اور اعلیٰ رات ہے، یہ بھی پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مبارک دن اور مبارک راتیں اور مبارک گھڑیاں جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمائی، یہ سارا کا سارا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، بولیے الحمدللہ۔ اور یہ ہماری اپنی خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ جب یہ مبارک راتیں آتی ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے، اطاعت و عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور یقیناً ان مقدس راتوں کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے اور کلمہ پڑھنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن حال اس کا ایسی مقدس راتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ تو بدعت ہے۔ تو اسی وجہ سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عام راتوں کی طرح ان کی آج کی مقدس رات بھی ان کی مسجدیں ہو یا ان کا گھر ہو، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اور ہم اور آپ الحمدللہ نور والے نبی کو ماننے والے ہیں، اور اسی نور والے نبی کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں جگمگا رہی ہیں، روشن و منور ہیں، اور اسی نور والے نبی کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنے چہرے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، تمام چہروں پر نورانیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا کرم ہے، اور آپ کے نام ہی کی برکتیں ہیں کہ ہم اور آپ اس مسجد میں جمع ہیں۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ جن آیات کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی مقدس کتاب قرآن عظیم کو اس رات میں نازل فرمایا۔ ہم اور آپ قرآن عظیم کو جو سمجھتے ہیں صرف ترجمہ دیکھ کر نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم وسیلے والے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء ائمہ اور انہوں نے جو فقہا سے، تابعین سے، صحابہ سے جو علم حاصل کیا اور اس علم کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی، اسی کے مطابق ہم اپنے دین کو بھی رکھتے ہیں اور اپنی تعلیمات بھی مکمل طور پر اسی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بیان فرمایا، ایک جماعت نے یہ کہا کہ اس رات سے مراد شب قدر ہے، اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات سے مراد شب برات ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یقیناً شب قدر میں قرآن عظیم کا نزول ہوا ہے، لیکن آگے کی جو آیات کریمہ ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن عظیم کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور اس کے بعد نزول کا سلسلہ جب شروع ہوا تو ایک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال تک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے پر یہ قرآن عظیم نازل ہوتا رہا۔ تو اس اعتبار سے اب آپ دیکھیں کہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ یقیناً لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل ہوا ہے مکمل قرآن، یہ تو شب قدر ہے، لیکن اس کا جو آغاز ہوا یہ شب برات میں آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔
اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور احادیث طیبہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شب برات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں اس سال کے بعد جو آنے والا سال ہے، آنے والے سال میں کون پیدا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانے والا ہے، کون حج کرنے والا ہے، کون عمرہ کرنے والا ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہو یا جو بھی زندگی کے معاملات ہے، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی جو فرشتے ان کاموں پر مامور ہیں ان کے سپرد اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یقیناً تمام کی تقدیریں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، اب اس کے باوجود یہ ہر شب برات میں یہ ہر حکمت والا کام تقسیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے جو کچھ ہونے والا تھا تمام کا تمام اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لیکن ہر ایک سال فرشتوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کوئی فرشتہ وہ ہوتا ہے جس کو رزق تقسیم کرنا ہے، کوئی فرشتہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی روح کو نکالنے والا ہوتا ہے، اور کوئی فرشتہ وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں جا کر بچہ جب 3 ماہ گزار لیتا ہے اس کا رزق دنیا بھر میں کتنا ہوگا وہ تمام کا تمام اس کے مقدر میں کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سال بھر کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے تمام تر معاملات کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے مفسرین نے یہ فرمایا ہے فیہا یفرق کل امرین کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب برات یہ فیصلے والی رات ہے۔ اور یہ بھی سن لیں آپ کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد کثرت سے سب سے زیادہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مہینے کا روزہ رکھتے تو وہ ماہ شعبان کا ہوتا۔ اور میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کثرت سے روزہ ماہ شعبان میں کیوں رکھتے ہیں؟ جواب سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں حالت روزہ میں رہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ شعبان سے محبت کا معاملہ ہے، اور یہی وجہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے بارے میں یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہمارے نبی جو کثرت سے جو مبارک عمل فرماتے وہ روزہ ہوتا ہو۔ اور پھر اس مقدس رات کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں؟ سبھی جاگ رہے ہیں۔ یقیناً ہم جاگتے ہیں اور حقیقت میں ہم اپنی قسمتیں جگاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا فقوموا لیلہا،
وصوموا یومہا۔ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ رات جاگنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا ہر ایک عمل الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے فقوموا لیلہا، تو تم اس رات شب برات میں قیام کرو۔ اب آپ یہ بتائیے قیام جو مسلمان کرتا ہے حالت بیداری میں جاگتے ہوئے کرتا یا سوتے ہوئے کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اتنے دیر کرنا ہے قیام، بلکہ یہاں پر سرکار نے فرمایا فقوموا لیلہا، کہ تم اس رات میں قیام کرو۔ اب آپ کی جتنی استطاعت ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے جلسہ سنا، رات بھر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آپ رات بھر قیام کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ یقیناً قیام کرنے کا حکم نبی نے فرمایا، اور مطلب ہی یہ ہے کہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے بلکہ جاگنے کی رات ہے۔ اور الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کئی ایک احباب وہ رہے ہوں گے جو آج کے دن کا بھی روزہ رکھیں اور کل کی بھی نیت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو 15ویں شعبان کا روزہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ۔ اور پھر یہ رات کوئی عام رات نہیں، یہ ہم نے کہا، حدیث رسول میں یہ آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جو ابھی مغرب گزری ہے کہ جب اس دن کا سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کے بعد کا وقت آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ ندا آتی ہے کہ الا من مستغفرین، کہ سنو اے لوگوں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب کتنا کریم ہے، دیکھیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کے کیا کہنے، اور ہم اس کے عاجز گناہگار بندے ہیں، اور ہم ہر دن ہر رات صبح و شام ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن یہ رب ایسا کریم ہے کہ رب ہوتے ہوئے اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب ایسا کریم ہے، ہمارا رب ایسا رحمان و رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رب تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہم گناہگار بندوں پر کتنا پیار آتا ہے، دیکھیں کہ ہم مصیبت میں رہیں تو رب تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہم اور آپ تو ایسے ہیں کہ ہم اپنی ماں کی محبت ہی کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کیا سمجھ پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی جو محبت بندے کے ساتھ ہے اسے کیا سمجھ پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کیسا کرم فرماتا ہے اسے کیسے سمجھیں گے؟ یعنی آج ہم اور آپ
اپنی ماں کی محبت تو دیکھتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ عقل سلیم رکھنے والے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا مرغی کو دیکھا؟ مرغی کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو مرغی اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کرتی ہے؟ اور مرغی وہ ہے جو چیل سے مقابلہ کر تو نہیں سکتی، لیکن اس کی محبت اپنے بچوں کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ پسند کرتی ہے کہ چیل جیسے جانور سے بھی مقابلہ کرے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ اس کے دل میں جو محبت و رحمت کا معاملہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اس کے دل میں پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ سمجھے کہ دنیا میں جہاں جہاں رحمتیں ہیں، جہاں جہاں محبتوں کا معاملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر ایک حصے کو سارے دنیا والوں میں تقسیم کر دیا، اور رحمت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ مبتلا کا لفظ آیا ہے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب مصیبت کے مارے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرے ہیں، اور ہر آنے والے دن غیر ہمارے اپنے معاملات کو تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دینی معاملات میں جو تنگی پیدا کی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر مصیبت ہم مسلمانوں کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مقدس رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں اور سچے دل سے توبہ کریں، اور یہ یقین کامل رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبت کو ضرور دور فرمائے گا۔ اور آج بہت سارے نوجوان اور بہت سارے بزرگ حضرات بھی رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور رزق کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم کے در کو چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے ہیں، اس کے پاس اس کے پاس پھر رہے ہیں، دنیا داروں کے پاس پھر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے اس رزاق کی بارگاہ میں آئے جس نے ہمیں بھی رزق عطا فرمایا، اور اس کی شان رزاقیت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور چل نہیں سکتا پھر نہیں سکتا، اپنی جگہ ہی پر بیٹھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں آپ میں سے بہت سارے سائنس پڑھے ہوں گے، یعنی مخلوقات میں ایسے بھی جانور ہیں جو اپنی جگہ پر پیدا ہونے کے بعد بیٹھے ہیں تو وہ ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن وہ بھی زندہ ہے، اور اس کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ تو ہم اور آپ یہی کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرندہ جو اپنے گھونسلے سے صبح نکلتا ہے تو بھوکا پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب شام واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیر اور آسودہ کر کر لوٹاتا ہے۔ صدر المدرسین صدر المدرسین نعرے تکبیر۔ اللہ رب العالمین جب ایسی مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگیں، اور ہم دنیا داروں کے دروازوں پر نہ جائیں، یعنی جو بندہ مالک حقیقی پر یقین کامل نہیں رکھتا تو وہ پھر در در پھرتا رہتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خاص 3 چیزیں تو حدیث شریف میں ذکر ہے کہ ہے کوئی عافیت کا طلب کرنے والا،
ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، اور اس کے بعد رحمت للعالمین آقا نے فرمایا الا کذا الا کذا، یعنی اس کے علاوہ بھی مومن بندے رب تعالیٰ سے جو بھی جائز مراد اور مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ معاملہ کب تک چلتا ہے؟ تو مغرب کے بعد یہ شروع ہوتا ہے تو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تب تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہم ایسے غافل مومن ہیں کہ رات ایسے ہی سو کر گزار دیتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ یہ مقدس رات ہمیں عطا فرمائی، اور مغرب کے بعد ہی سے یہ بخشش و عطا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات، جتنی بھی سال کی راتیں ہوتی ہے، ان راتوں کے آخری پہر میں جو بندہ مومن بیدار ہوتا ہے اور اپنے بستروں کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے آخری پہر میں دعا کرتا ہے مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر رات میں آخری پہر میں کی جانے والی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم رات جاگتے نہیں ہیں، اور جاگتے بھی ہیں تو نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم جن اولیاء کو مانتے ہیں، جن ائمہ کے چاہنے والے ہیں، ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ہر رات ان کی شب برات ہوا کرتی ہے۔ اور آپ بھی یہ سن لیں کہ آپ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزاریں گے تو یقیناً وہ رات بھی آپ کے لیے شب برات ہو گیا۔ تو یہ شب برات کی فضیلت ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف سماعت کریں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور اس رات میں جو عمل ہم کرتے ہیں تو یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام میرے کمرے شریف میں حجرہ مبارکہ میں آرام کر رہے تھے۔ رات کا کچھ وقت گزرا تو میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں، تو میں بیدار ہو گئی اور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں حجرہ مبارکہ سے باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ جنت البقیع تک پہنچ گئی، اور جب جنت البقیع میں دیکھا تو میں نے سرکار کو وہیں پر پایا۔ سبحان اللہ۔ اور کس حال میں پایا؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی جانب بلند ہے۔ اور جنت البقیع کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ کا مبارک اور مقدس قبرستان ہے، اور یہ ایسا قبرستان ہے کہ سارے دنیا کے جتنے قبرستان ہیں ان تمام میں افضل اور اعلیٰ کوئی قبرستان ہے تو وہ مدینہ منورہ کا جنت البقیع ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی 15ویں رات میں حجرہ عائشہ سے نکلے، اور نکل کر آپ قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور آپ کچھ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ قریب ہوئی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم کیا گمان کر رہی تھی؟ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی سی توجہ ہم چاہیں گے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث رسول میں یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا تم سے زیادتی کریں گے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے زیادتی نہیں کی ظاہری اعتبار سے، یعنی کوئی معاملہ رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جانب نسبت کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ صرف ہمارے نبی کا نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ رب تبارک و تعالی قرآن میں بھی یوں ہی ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے دستے اقدس میں کنکریاں لی اور لینے کے بعد کفار پر پھینک دی، تو یہ پھینکنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالی یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ یہاں پر نبی نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ رب تعالیٰ نے کنکریاں پھینکی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر آپ اپنے صحابہ کرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت فرماتے ہیں، اور سب سے اوپر ہاتھ دستے اقدس جو ہوتا ہے وہ ہمارے نبی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ اور قربت کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مقام پر صحابی رسول نماز ادا کرتے رہتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلاتے ہیں، اور جب بلاتے ہیں تو صحابی رسول یہ سوچتے کہ میں نماز میں ہوں۔ اب آپ دیکھیں، توجہ سے سنیں کہ نماز میں ہوں صحابی رسول سوچتے، اور وہ جلدی جلدی نماز مکمل کرتے اور مکمل کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے، اور جیسے ہی حاضر ہوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بلائیں، سبحان اللہ، بلانے والے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً نبی کا جو بلاوا ہے یہ رب ہی کا بلاوا ہے۔ یقیناً ہمارے نبی کی یہ عظمت و شان ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی کی محبت میں یقیناً زندگی گزارتے ہیں اور نبی کی تعظیم کو عین ایمان ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کر رہی تھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہوں گے۔ اس کے بعد سرکار یہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، یہ رات کیسی مقدس رات ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو، تم جانتی ہو یہ رات کون سی رات ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ رات کوئی عام رات ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ دونوں حدیث آپ نے سماعت فرمائی، معلوم یہ ہو گیا کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، بلکہ اپنی قسمتیں جگانے والی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے والی رات ہے، مغفرت طلب کرنے والی رات ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سچے دل سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اور آج ہی کی مقدس رات میں ہم اور آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں۔ یقیناً مرحومین کو یاد کرنا، ایصال ثواب کرنا، اور حیدرآباد میں جو ماحول ہے کہ چڑوے اور کھیر بنائی جاتی ہے یا پھر حلوہ بنایا جاتا ہے، یقیناً یہ بنانا بھی جائز اور درست ہے، اور اس کے ذریعے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا یہ بھی یقیناً حق ہے جو قرآنی آیات اور احادیث کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ اپنی فتاوی رضویہ شریف میں مکمل آپ ایک رسالہ تحریر فرمائے،
اور جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ روحیں اپنے گھر والوں کے گھر پر آتی ہیں، تو یقیناً اور راتوں میں بھی آتی ہے، خاص کر شب برات کے موقع پر روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور گھر والوں کو آواز بھی دیتی ہیں کہ کچھ ہمیں عطا کرو، ایصال ثواب کرو، اور جب ایصال ثواب کیا جاتا تو روحیں اپنے گھر والوں سے خوش ہو کر واپس لوٹتی ہیں، اور جب ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ افسوس کے ساتھ رنجیدہ ہو کر واپس لوٹتی ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو الحمدللہ جب تک کوئی زندہ ہوتا ہے تو بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کوئی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اسلام اور اہل سنت و جماعت کی تعلیمات سے یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اپنے نفلی عمل کے ذریعے، ایصال ثواب کے ذریعے، قرآنی آیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، یا آپ سے جو ہو سکتا، جو بن پڑتا، یقیناً نیک اعمال کر کے آپ ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یقیناً روحیں آپ کے گھر سے خوش ہو کر جائیں گے، ان کا اپنا عمل کا سلسلہ یقیناً بند ہو جاتا ہے، لیکن نامہ اعمال میں نیکیاں ہو یا گناہوں کی معافی کا معاملہ ہو یا درجات کی بلندی کا معاملہ ہو، گھر والے جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے، مقبول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحومین کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقدس رات ہے، بابرکت رات ہے، یقیناً یہ رات آپ کو جاگنا ہے اور جاگ کر گزارنا ہے، لیکن خاص پیغام ہم یہی دیں گے کہ آپ کو رات جاگنا ہے، لیکن یاد رکھیے جو مقدس راتیں ہوتی ہے ان کی ہمیں تعظیم کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا پھر ان مقدس راتوں کی حرمت کو بجا لا کر نہ بجا لا کر یا پھر اس کی بے حرمتی کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں ہمیں شمار نہیں ہونا ہے۔ آپ جب تک جاگ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں تو اطاعت کریں آپ، اس کے بعد آپ روڈوں پر نہ گھومیں، بائک ریسنگ نہ کریں، اور آپ کسی کے گھر والوں کے گھروں کے شیشوں کو نہ توڑیں، خاص کر جو بچے ہوتے ہیں، اور کسی اور گھر والوں کے کچھ بھی نقصان نہ کریں آپ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ آپ جب تک جاگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں جاگے، اور اس کے بعد آپ سو جائیں، آپ کے حق میں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس مقدس رات کی بے حرمتی کرنے کے۔ اور اس کے علاوہ رات میں آپ کو کون سے نیک اعمال کرنے ہیں تو آپ یہ بھی سماعت کریں۔ آپ کو سب سے اہم جو عمل کرنا ہے، یعنی آپ کو جو بھی پسند ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، خاص کر اس میں آپ کوئی وقت نکالیں جس میں آپ توبہ کریں، آپ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو یاد کریں اور شرمندہ ہوں، اور اگر ہو سکے تو آپ اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری کریں، اور اگر آنسو نہ آتے تو رونے جیسی صورت بنائیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اور ہاتھ بلند کر کے سچے دل سے توبہ کریں، اور یاد رکھیں آپ کا گناہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن یہ بھی سن لیں کہ اگر گناہ حقوق العباد میں سے ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس بندے سے معافی مانگے اور رب تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یقیناً اور بہت ساری باتیں ہیں شب برات کے تعلق سے، لیکن ہم اس کے علاوہ بھی جو پیغام دینا ہے وہ آپ کے سامنے پیغام دینا پسند کریں گے۔ یعنی آپ جیسے جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مسجد حضرت بلال ریاست نگر، سبحان اللہ، یہ مسجد جس عظیم ذات سے منسوب ہے وہ صحابی رسول ہیں وہ، اور جب بھی ہم حضرت بلال کا نام لیتے ہیں فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، یعنی عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام بلال حبشی ہے یقیناً۔ اور آپ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے
جو اپنی محبتوں اور قربانیوں کا اظہار فرمایا، یہ آپ ہی کا خاصہ اور آپ کا حصہ رہا۔ اور بڑے خوش نصیب ہے اس محلے کے لوگ کہ آپ کے محلے میں مسجد حضرت بلال ہے، اور بلال یہ حضرت صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، یا پھر بعض احباب جو اس رات میں آئے تو وہ بھی سن لے، الحمدللہ اسی مسجد میں مدرسہ حضرت بلال بھی قائم ہے۔ الحمدللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مدرسہ قائم ہو چکا ہے، اور کئی مہینوں سے کامیابی کے ساتھ دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہے۔ اور یقیناً مسجد جو ہوتی ہیں یہ صرف نماز ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد ہم سنی مسلمانوں کے مرکز ہوا کرتے ہیں، اور یہاں پر جہاں پر نمازیں ادا کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، وہیں پر آج سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صرف اپنی نمازیں ادا کر لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آج آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پورے ملک ہندوستان پر ہو سکتا آپ کی نظر ہوگی، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے جس تیزی کے ساتھ دشمنان اسلام، مذہب اسلام پر اور تعلیمات اسلام پر، اور جس طریقے سے مسلمانوں کے دائرے کو تنگ کرنے کی ناپاک کوششیں اور سازشیں رچ رہے ہیں، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کریں۔ آپ آج ہے اور ایمان و عقیدہ سنبھالے ہوئے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن آج آپ اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا انتظام نہیں کیا جو ان کے ایمان و عقیدے کا ضامن ہو، تو کل کے دن آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسلیں جب اور زیادہ دائرہ تنگ ہو جائے گا تو آپ کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی بلکہ آپ پر ملامت کرے گی۔ یعنی وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد اپنی زندگی گزارے اور چلے گئے، انہوں نے اپنے ہمارے ایمان و عقیدے کے سلسلے میں ذرہ برابر کچھ فکر ہی نہیں کی۔ تو آج سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر ایک محلے میں اہل سنت و جماعت کا ایک بہترین ادارہ قائم کریں۔ اور آخر مدرسہ کیوں قائم کرنا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہی وہ مدرسے ہیں جن کے ذریعے سے ائمہ اکرام پیدا ہوتے ہیں، علماء اکرام یہ مدرسے آپ کو عطا کرتا ہے، انہی کے ذریعے پیران اعظام بھی آپ کو ملتے ہیں، اور انہی کے ذریعے آپ کی نمازیں بھی درست ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینے والے وہ بھی امام یا مؤذن ہوتے ہیں، اور جب آپ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے والے یہ بھی مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک مسلمان کے لیے ضرورت پڑتی ہے مدرسے کی۔ تو ضروری ہے کہ ہر ایک سنی مسلمان، ہر ایک سنی مسجد اپنی مسجد میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے کام کو شروع کرے، اور اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی عالم آئیں گے، کوئی امام آئیں گے وہ کریں گے۔ یقیناً اس مسجد کے جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو الحمدللہ محترم جناب حضرت مولوی حافظ و قاری غلام نبی رضوی صاحب قبلہ ملے ہیں آپ کو الحمدللہ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات ان کی قدر کریں آپ، اور ان کا ساتھ مکمل دیں، کیونکہ ان کا اپنا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنا کچھ ذاتی کام کرنا ہے، بلکہ ان کا اپنا مقصد یہی ہے کہ اس محلے ریاست نگر میں اہل سنت و جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اور اہل سنت و جماعت مضبوط کیسے ہوگی؟ تو اسی مدرسے کے ذریعے سے ہوگی۔ اور آپ میں سے ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ عز و جل اس مدرسے کو جس بھی طریقے سے ہماری ضرورت ہوگی، یاد رکھیں علماء ائمہ کے کچھ اور کام ہوتے ہیں، اور آپ جو نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے ساتھ جو بزرگ حضرات ہیں ان کی بھی اپنی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تبھی جا کر اہل سنت و جماعت مضبوط ہوگی۔ آپ اگر سارا کام امام پر، عالم پر ڈال دیں گے تو وہ نہیں کر سکتے ہیں،
ظاہر سی بات ہے کئی ایک طریقے کے کام ہوتے ہیں تو آپ میں سے جو اصحاب خیر ہیں یقیناً وہ پورے طور پر ان کا ساتھ دیں اور اس مدرسے کو مضبوط کریں، اور علم دین حاصل کرنا اور علم دین پڑھنا پڑھانا یقیناً بڑی ہی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اگر علم دین آپ کی اولاد حاصل کرے گی اور آپ خود پڑھیں گے، اور یہ بھی ضروری ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ سرکار کا فرمان یہ بھی ہے کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اور اگر آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے کو عالم یا حافظ بناتے تو سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ نبی کا مقام و مرتبہ کہا، ایک ادنا امتی کا مقام و مرتبہ کہا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں کے ادنا پر۔ اور جو عالم دین ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء یہ انبیاء کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں سرکار نے یہ فرمایا کہ عالم کے حق میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نورانی فرشتے اپنی خاص رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور دلوں میں رہنے والی چونٹیاں یہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور طالب علم جو ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد مدرسہ پہنچنے اور پھر مدرسے سے گھر پہنچنے تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس راہ میں علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہ ایک عالم دین طالب علم کی فضیلتیں ہیں۔ اور آپ میں سے جو احباب اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، یقیناً بہت سارے احباب ہیں، یقین جانیے جو احباب دین کا کام کرتے یا پھر مدرسے حضرت بلال کا تعاون کرتے جس بھی طریقے سے ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ رب تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ رب تعالیٰ چاہے تو جانور اور پرندوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لے۔ تو ہم اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور لاکھ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہیں یہ تو رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ یقیناً ہمارے حافظ غلام نبی رضوی صاحب کی وجہ سے یہ مدرسہ صرف کامیاب نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جتنے اساتذہ ہیں جو یہاں پر موجود ہے وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، اور ہمیں الحمدللہ بڑا تجربہ ہے، اور ہم اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ مدرسے کی جو جان ہوتے ہیں وہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ آپ مال کے ذریعے بڑی عمارت ٹھہرا سکتے، کھانے پینے کا اعلیٰ انتظام کر سکتے، بچوں کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن اچھے امانت دار صحیح دیانت دار اساتذہ نہیں ہے تو سارا پیسہ ضائع ہو جائے گا، عمارت ویران ہو جائے گی، کھانا پینا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، علم کو فروغ ہی نہیں ملے گا۔ تو یقیناً اساتذہ علماء ائمہ جو ہوتے ہیں یہ مدرسے کی جان ہوتی ہے اور مدرسے کی روح ہوا کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ سنیں، آپ صرف اس سے خوش نہ ہو کہ ہماری وجہ سے یہ مدرسہ کامیاب ہے، بلکہ آپ کے سر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ طلباء
جو آپ کے پاس آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کا قیمتی وقت آپ کے پاس امانت ہے. چاہے آدھا گھنٹہ کیوں نہ ہو، 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو، بروز محشر اس کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی. اگر آپ اچھا پڑھائیں گے اور بچے کے فیوچر کو بنائیں گے تو یقیناً آپ کامیاب استاد ہیں آپ. اور اگر آپ گپ شپ میں وقت گزار دیں گے اور بچہ آیا اور پڑھ کر چلا گیا اور کچھ علم حاصل نہ کیا تو یہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور آپ بروز محشر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. تو ہر ایک استاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا وقت بڑا قیمتی وقت ماں باپ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کی قدر کریں اور اس کے وقت کو کامیابی سے ہمکنار کریں. اور یقیناً آپ کا جو سرمایہ ہے اور آپ کا جو بچہ آپ کے ذریعے سے جو پڑھے گا، یقیناً ایک استاد کے لیے طالب علم یہی ذریعے نجات بنتا ہے جبکہ یہ بچے کامیاب ہو جائیں اور آپ بچوں کو کامیاب بنا دیں. یعنی ہر کوئی بزنس مین اپنا کچھ فائدہ دیکھتا ہے کہ ہماری کامیابی کہاں ہے، تو استاد کے لیے کامیابی کی ضمانت جو ہے، ذریعے نجات جو ہے، یہی طلبہ ہوا کرتے ہیں. اور استاد کو خوشی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا شاگرد کامیاب ہوتا ہے. اور ہم بڑے خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ غلام نبی رضوی صاحب یہ ہمارے شاگرد الحمدللہ. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے جہاں اساتذہ کا اہم کردار ہے، وہیں پر اس مدرسے کے جو معاونین ہیں جو اپنے کاروبار کو، اپنے وقت کو چھوڑ کر وقت دیتے ہیں، اور جن میں بہت سارے ہیں، خاص کر ہمارے اس مسجد کے جو معتمد صاحب ہیں محمد مظہر صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے محمد افروز صاحب ہیں، اور ہمارے محمد فصیح صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ بھی محمد ابرار صاحب ہیں. یہ سب کے سب، اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے جو صدر صاحب ہیں، اور یقیناً جن کی وجہ سے یہ بہانے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آئے دن شہر حیدرآباد میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہ جانے آنے والی رات تک صدر صاحب کا کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آج تک، چند دن پہلے تک وہ جاگنے کی رات بڑے اہتمام سے کرتے تھے، لیکن چند مہینے گزرتے ہیں تو پھر وہاں پر ویرانی نظر آتی ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر جو رونقیں ہیں تو یہ صدر صاحب کی بھی محنتیں ہیں اور یقیناً ان کا بھی ساتھ ہے. اور ان کے علاوہ بہت سارے وہ بھی احباب رہے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور چند دن پہلے، چند مہینے پہلے، چند سال پہلے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے. اور ساتھ ہی ساتھ خاص کر ہم یہ کہیں گے کہ آپ ریاست نگر کے رہنے والے ہیں اور آپ پر جو خصوصی فیضان ہے یہ حضور شہباز دکن. یقیناً الحمدللہ آپ کے اندر جو ایمان کی پختگی نظر آتی ہے اور جو جذبہ نظر آتا ہے، یہ حضور شہباز دکن کی محنتیں ہیں کہ جو اپنی بیماری کی حالت میں بھی مسجد حضرت بلال کو نہیں چھوڑے. تو الحمدللہ تو آپ کو چاہیے کہ یقیناً ہمیشہ حضور شہباز دکن کو بھی آپ یاد رکھیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے احباب ہیں جو دامے درمے قدمے سخنے اس کا تعاون کرتے ہیں، اور ہم یہی کہیں گے کہ اور زیادہ احباب اس سے جڑیں، چونکہ جیسے کہ ہم نے خاص ذمہ داروں سے ملاقات کی تو ان کے اور بھی بہت سارے بلند عزائم ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محلہ ریاست نگر بہت پھیلا ہوا ہے اور ہمارے مسلم آبادی کے اعتبار سے بہت زیادہ آبادی یہاں پر پائی جاتی، اور جب دیکھتے ہیں تو غیروں کے ہی یہاں پر مدرسے نظر آتے ہیں. تو اس مدرسے کو، اس محلے کا مرکزی مدرسہ، مرکزی ادارہ بنائیں آپ، تاکہ آپ کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی آپ کے ذریعے شاخیں اور برانچز قائم کریں انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ ہم کو یہاں سے کسی اور جگہ جانا ہے. انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے علاوہ بھی کسی اور موقع پر حاضر ہوں گے. ٹھیک.